بہرحال تھوڑی سی باتیں کرتا ہوں. ابھی ایک ملک ہے جسے فلسطین کہتے ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں کئی ملکوں کو اجڑتے ہوئے دیکھا ہے، جس میں عراق بھی ہے، صدر صدام حسین کو شہید کیا گیا. لیبیا کے معمر کرنل قذافی صاحب کو مار دیا گیا. تورا بورا کھاڑی، یہ کابل اور قندھار کی زمین کو بھی تہس نہس کر دیا گیا. آپ نے روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، جس میں یوگوسلاویہ، چیچینیا، کوسو، یہ سب الگ الگ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئی ہیں، ازبکستان، قزاقستان کے نام سے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا تقریباً 10-12 سالوں سے ملک شام، جسے سیریا کہتے ہیں، اس ملک کی پتھریلی زمین کو اتنے خون مل گئے کہ وہ زمین بھی نرم ہو گئی. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا. اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہم گجرات اور بھاگلپور کو بھلا سکتے ہیں، لیکن فلسطین کی جو لائیو ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں اسے کیسے فراموش کر دیں. یہ درد ہے ہمارے سامنے. کبھی کبھی کھانا حلق سے نیچے اترتا نہیں ہے ان بچوں کی سسکیاں، ان کی آوازیں سن کر کے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جن کے دل میں حضور کی امت کا غم نہیں ہوتا تو حضور کے دل میں بھی ان کا غم نہیں ہوتا. ہم بے حس نہیں ہیں، ہم بے غیرت اور ضمیر فروش نہیں ہیں. ہم پر الزام اتنا مظلوم ہونے کے بعد یہ ہے کہ یہ غنڈہ گردی کرتی ہے یہ قوم. مسلمانوں کے بچوں کے اندر لاابالی پن ہے، بچیوں کے اندر بھی اب ایمان سلامت نہ رہا. ان کے اندر بھائی بھائی کی محبت نہ رہی، پڑوسیوں کی محبت نہ رہی. ان کے اندر پتھر ہے دل کی جگہ پر، یہ باور کرایا گیا. میں آج آپ سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا، اسلام مذہب بہت اچھا مذہب ہے، لیکن اس مذہب میں جانوروں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوئی تھیوری موجود نہیں ہے. جانوروں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوئی تھیوری موجود نہیں ہے. تو میں نے ان کو جو جواب دیا تھا، اگر اجازت ہو تو تھوڑی سی بات کر لوں اسی حوالے سے. سنیں گے انشاءاللہ؟ کوئی کہیں بیٹھے، بس سامنے اگر 2-4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کرسیاں خالی ہیں. پتہ نہیں مجھے شرم لگتی ہے بلاتے ہوئے. اب اتنی دیر سے آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا جو کرسیاں خالی ہیں میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں کہ وہ بیٹھ جائیں. اللہ آپ سب پہ کرم فرمائے. میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ حضور غوث پاک کے صدقے میں سب کے دلوں میں غوث پاک کی محبت کو جاگزیں فرمائے. بغداد شریف چلیں گے آپ لوگ؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیں ماشاءاللہ؟ بولے لبیک یا غوث اعظم. اونچی بولے چلیں گے. بڑی محبتیں ہیں. جلسے جلوس کی دنیا میں بہت پیسے ویسے ملتے ہیں. یہی پیسے ابھی اگلے ہفتے میں بغداد شریف سے واپس آیا ہوں حضور غوث پاک کی بارگاہ سے. 2-4 دن کے بعد سے ہی تکلیف بڑھ جاتی ہے، کب بلائیں گے غوث پاک، کب بلائیں گے. کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے. چلیں گے انشاءاللہ؟ بولو بھائی چلیں گے نا؟ حضور غوث پاک کا ایک قول ہے. وہ کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا تھا مقبول انسان کی نشانی کیا ہے؟ دیکھنا صاحبو، حضور غوث پاک سے پوچھا گیا مقبول انسان کی پہچان کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ بتاؤں میں آپ کو؟ دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں، مولانا کمال بھائی، غوث پاک فرماتے ہیں مقبول انسان کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر جانوروں کی محبت ہوگی. یہ مشکل کام ہے، خطابت کی ڈگر سے ہٹی ہوئی باتیں. اب تو پریشر ڈالا جاتا ہے لہجے پر، کباک پن زور دیتا ہے، آہنگ لہجہ دباؤ ڈالتا ہے، لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں اور پھر ہم چلے جاتے ہیں. تھوڑی سی بات اس حوالے سے کروں گا. بیٹھیں گے انشاءاللہ؟ جیسے جیسے دل کہے جاتے رہیے گا تاکہ سلام کے بعد مصافحہ کرنے میں ہمیں بھی آسانی ہو. آپ سب ٹھیک ہے؟ میں اپنے گھر سے چل کے اپنے گھر میں آیا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں. آپ کی تکلیف مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی. حقیقت یہی ہے. قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو اسلام ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سب سے بہتر دین. اونچی بولیے گا. لیکن اگر کوئی بولے کہ یہ وہی اسلام جس میں 800 روپے کلو گوشت کھایا جاتا ہے، وہی اسلام جس کے فالوور دلالی رشوت کے پیسے لیتے ہیں، وہی اسلام جہاں بوڑھے لوگوں کی مسجد سے لاٹھیاں غائب ہوتی ہیں، وہی اسلام جہاں مسجد میں چندے کی پیٹیاں غائب ہوتی ہیں، وہی اسلام جو ماں بہنوں کے دوپٹے کو نوچنے والی قوم پیدا کر دی ہے، آپ کا جواب ہوگا نا 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 نا.
اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام محبت کی تعلیم دیتا ہے، اسلام پیار کی تعلیم دیتا ہے، اسلام اخوت کی تعلیم دیتا ہے، اسلام بھائی چارگی کی تعلیم دیتا ہے۔ انسانوں سے محبت کرنے کی تعلیم جو اسلام نے دی ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ اور جب مجھ سے پوچھا گیا ہے جانوروں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، تو جو میں نے جواب دیا، اگر کہو تو وہ جواب آپ کو سناؤں؟ سنیں گے انشاءاللہ؟ اور دعا کرو گرمی کے موسم میں اس پر کل سے عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ صداقت بھی اجازت دیجیے تو یہ پنکھا اب ادھر کر دیں آدھے گھنٹے کے لیے۔ اسلام جب مساوات کی تعلیم دیتا ہے تو تھوڑی تھوڑی دیر بھائی ان کو بھی ہوا لگنی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم۔ اسلام جانوروں کے بارے میں، حضور کے پاس کیا تھیوری تھی جانوروں کے حقوق کے حوالے سے؟ بھائی نے بھائی کو مار دیا، اسی الہ آباد ضلع میں ایک بھائی نے ایک بھائی کو مار دیا، پھر ایک دوسرے بھائی کے بیٹوں نے اس بھائی کو مار دیا۔ شاعر نے کہا دکھ درد اپنے دل کا کسی سے کہے گا کون، آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون، ہوں گے نہ تم تو لائیں گے بھائی کہاں سے ہم، ہوں گے نہ ہم تو پھر تمہیں بھائی کہے گا کون۔ جس اسلام میں جانوروں کے حقوق پر بات کی گئی ہے، اس اسلام کے فالوور آج خانہ جنگی کے شکار ہیں، آپس میں مار پیٹ کر رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے کیسز، نہ جانے کتنے FIRs آج آپسی رنجش کی وجہ سے موجود ہیں۔ میری باتیں سنیے گا، گھر جائیے گا، بعد میں ان چینلوں کے ذریعے سنیے گا، ان کے ہم پر احسانات ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں کون جانتا؟ حقیقت ہے۔ میں غوث پاک کی بارگاہ میں تھا، افریقہ سے کچھ لوگ آئے تھے، مجھے دیکھا تو لپٹ گئے، بولے میں تقریر سنتے سنتے آپ کی بغداد آ گئے۔ میں نے کہا نا، میں نے کہا کیا بتاؤں، میں تو کچھ نہیں ہوں، میرے شیخ کا کرم ہے، ان علماء اور شورا کی تعظیم میرے دل سے ہوتی ہے۔ میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ اسلام میں جانوروں کے حقوق کا اظہار کیا گیا۔ گرمی کے موسم میں آپ AC میں رہتے ہیں، کولر میں رہتے ہیں، بہت سارے پرندے آپ کی چھتوں پر پانی پینے کے لیے آتے ہیں، اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بہت سارے دروازوں پر کتے راتوں کو بھوکے سوتے ہیں، اسلام نے ان گھروں کے مالکوں کے بارے میں کیا کہا؟ میں اس حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا۔ آج میں بتاؤں گا ان چینلوں کے ذریعے سے پوری دنیا کے سینکڑوں ملک کے لوگوں کو کہ اسلام مذہب میں جانوروں کے لیے کیا کتنا بڑا درجہ رکھا گیا۔ ایک عظیم الشان نبی ہیں جن کا نام ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں نے کیا کہا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اونچی بولے، آواز سب کی آنی چاہیے، جو بچے ہیں جو میرے بھائی ہیں بولے حضرت۔ یہ الگ الگ نام ہو گئے، ان کا اوریجنل نام حضرت موسیٰ ہے۔ کیا نام ہے؟ اوریجنل نام حضرت موسیٰ ہے، حضرت موسیٰ۔ میری مجبوری ہے کہ میں آپ کو امیر بننے کے نسخے نہیں دے سکتا، لیکن آپ کے دل کو سکون پہنچانے والی دوا میرے پاس ہے، سمجھے؟ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نمازی ہمارے پاس آئے تو بے نمازی ہو جائے، کوئی شراب نہ پینے والا ہمارے پاس آئے تو شرابی ہو جائے، نہ 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 نہ، یہ تھیوری اسلام نہیں۔ اسلام کہتا ہے اچھی صحبتوں کے سائے میں رہو اور اچھی فضا پیدا کرو تاکہ پتھر بھی تمہارے پاس آئے تو موم بن جائے۔ مالک بن دینار کے گھر میں ایک چور آ گیا، وہ ڈھونڈتا رہا، اسے کچھ نہ ملا، تو مالک بن دینار کی آنکھ کھلی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جناب مالک بن دینار نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے مسجد لے کے چلے گئے۔ چور نے کہا بابا مجھے چھوڑ دیجئے، میں نے پہلی مرتبہ چوری کرنے کی کوشش کی تھی، مجھے کچھ ملا بھی نہیں اور آپ مجھے مسجد میں لے کے آ گئے۔ تو مالک بن دینار نے کیا کہا، سن، تجھے میرے گھر میں اگر دنیا نہ مل سکی تو دین ہی لیتے جاؤ۔ آئے اگر دنیا نہ مل سکی تو دین ہی لیتے جاؤ، لے جاؤ صاحبو۔ یہ چیزیں بگ بازار میں نہیں ملیں گی، میگا مارٹ میں نہیں ملیں گی، ایفل ٹاور میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ سنو، اسلام کی بنیاد ہے پرندوں سے، جانوروں سے محبت کرنا، اور یہ آپ کے کام کی باتیں ہیں۔ نام ہے حضرت موسیٰ۔ کیا نام ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولے کیا نام ہے؟ حضرت موسیٰ۔ ان کا ٹائٹل ہے کلیم اللہ۔ کلیم کے معنی ہوتے ہیں بات کرنے والا، اور آگے کیا ہے؟ اللہ۔ تو ہوا کیا؟ اللہ سے، آواز دیں، اللہ سے بات کرنے والا، اللہ سے
بات کرنے والا. کسی نے پوچھا اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ اللہ کے نبی، اولو العزم رسول، عظیم پیغمبر، اللہ کے قاصد، اللہ کے محبوب کے صدقے میں نبوت اور رسالت کا عظیم تاج اپنے سر پہ سجانے والے، آپ کو جب اللہ نے اتنا بڑا اسٹیٹس دیا تھا تو آپ کو اللہ نے صفت کلیمی کیوں عطا فرمائی؟ کلیم اللہ کا ٹائٹل کیوں دیا اللہ نے؟ کیا آپ نے الگ سے کون سا کام کیا کہ اللہ نے آپ کو کلیم اللہ کا ٹائٹل دیا؟ اللہ نے آپ سے باتیں کی. معلوم ہے کیا جواب دیا؟ سنیں گے انشاءاللہ، توجہ سنیے گا بھائی. معلوم ہے کیا جواب دیا؟ آپ کہنے لگے کہ میں بکریاں چراتا تھا، ایک دن میں بکری لے کے جنگل میں گیا تو میری ایک بکری غائب ہو گئی. میں دن بھر ڈھونڈتا رہا لاٹھی لے کے، میری وہ بکری نہیں ملی. اتنا غصہ تھا، ملے گی تو اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا. جب شام ہوئی تو میں نے کیا دیکھا؟ وہ ایک پہاڑ کے نیچے کھڑی تھی میری بکری اور ہانپ رہی تھی. میں نے لاٹھی اٹھائی کہ اسے مار دوں. موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، نام ہے موسیٰ. میں نے لاٹھی اٹھائی کہ اسے مار دوں، لیکن جیسے ہی میں نے بکری کے قریب جا کے غور سے دیکھا تو بکری رو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. جب مجھے دیکھا تو حسرت اور یاس سے دیکھا، محبت سے بکری نے دیکھا. جب مجھے بکری نے محبت کی نظر سے دیکھا نا، تو جناب موسیٰ کہتے ہیں کلیم اللہ کے نبی، مجھے ترس آ گیا. میں نے اس بکری سے اپنے آپ کو لپیٹ لیا اور بکری سے اس کی زبان میں بات کرنے لگا. بکری میاؤں میاؤں کہہ کے مجھ سے لپٹ گئی. میں نے لاٹھی پھینک دی اور میرا غصہ میرے ذہن سے دور ہو گیا. میں نے بکری کو خوب پیار کیا، اس سے محبت کی. میری بہنوں سننا، حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی. دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے موسیٰ، تو نے ایک حقیر جانور بکری سے باتیں کی ہے، جا طور پہاڑ پر کل سے میں تجھ سے باتیں کروں گا. ہائے ہائے اللہ. ہم کیا کرتے ہیں؟ کس معاشرے کی کھوج ہے ہم؟ معلوم ہے ایک بکری دوسرے کے کھیت میں چلی جائے تو معلوم ہے لاٹھیاں نکل آتی، FIR ہو جاتی ہے. آؤ سنبھالو اپنے معاشرے کو. یہ نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی، ہمیں کسی نے بتایا نہیں. نہ ایک شخص نے جلسے کا سجا کے علماء اور شورا کو بٹھا دیا آپ کے حوالے. ہاں میری ماں بہنوں، بہت ساری کمیاں ہمارے اندر بھی ہیں، تمہارے اندر بھی ہیں. دروازے پر کتے اور جانور بھوکے سو جاتے ہیں. اسلام کیا کہتا ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ میں یہ باتیں کروں گا انشاءاللہ، سننا غور سے. اسلام نے جانوروں کے حقوق کیسے دی؟ قرآن کہتا ہے یہ سب سے بہتر دین اسلام ہے. ہم نے دین اسلام کو سمجھا ہی نہیں. ہمارے یہاں کنڈا میں ایک دکان پر ایک صاحب آئے، غیر مسلم تھے. بولے مجھے پینٹ دکھائیے. تو اس نے وہ گھٹنوں کے پاس پھٹی ہوئی پینٹ دکھائی. تو اس نے معلوم ہے کیا کہا؟ وہ غیر مسلم تھا، ہندو بھائی تھا. اس نے کہا کہ اس قسم کی پینٹ مجھے مت دکھائیے، یہ مسلمانوں کے ٹپوری بچوں کے پہننے والی. میں ہندو مذہب کا ہوں، مجھے سادہ سادہ پینٹ دکھائیے. ذرا سوچو کہ جس کو اپنے ہی جسم کو ڈھانپنے کے حقوق نہ معلوم ہو، وہ پڑوسیوں کے بارے میں کیا بات کرے گا؟ بڑی ذمہ داری ہے. ہمیشہ جوان نہیں رہو گے. معلوم ہے واصف علی واصف نے ایک بات کہی ہے، لکھ لو چاہے مٹا دو، یاد رکھو چاہے بھلا دو. وہ کہتا ہے کہ 50 سال پہلے تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا. دیکھنا بھائی، 50 سال پہلے تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا اور 50 سال کے بعد بھی تمہیں کوئی نہیں جانے گا. چند راتیں ہیں، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، اسے محبت سے گزار لو. یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے. صاحبو، نفرتیں نہیں چلتی. پپیتے کے کھیت میں بکری چلی گئی، معلوم ہے لاکھوں لاکھ روپے خرچ ہوئے لوگوں کے FIR کی بنیاد پر. ایک امرود کے پیڑ کاٹنے کی بنیاد پر تقریباً 13 لوگ جیل چلے گئے تھے. ایک آم کی شاخ کو کاٹنے کی وجہ سے. اچھے بھائی بیٹھے ہوئے میرے ساتھ، میں آپ کو وہ پیڑ دکھا دوں جو الہ آباد اور کنڈا کے راستے میں ہے، جس میں تقریباً 5 سال تک 6 آدمی کو جیل ہوئی تھی، 2 یا 3 لوگوں کا مرڈر ہوا تھا. ہمیں شعور نہیں ہے، ہمیں تمیز نہیں ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟
جانوروں کے بارے میں جس اسلام نے اتنے اصول بنائے ہیں، ذرا سوچو کہ اس اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق کتنے ہوں گے۔ معلوم ہے یہ جو میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں بہت کچھ سیکھنا اور سننا چاہتی ہیں۔ معلوم ہے ایک لڑکی ہے، چکلا خانے کی مالکن ہے، زندگی بھر اس نے لوگوں کی عزتیں خریدی اور بیچی ہیں۔ طوائف خانے پر بیٹھ کر کے وہ کوٹھے کی مالکن کہلانے والی عورت بہت بن سمر کے زیورات سے لدی ہوئی ایک سفر پہ تھی۔ جب سفر پہ تھی تو اس نے اپنے نوکر چاکر سے کہا آگے کہیں کنواں ملے مجھے تازہ پانی پینا ہے۔ جیسے وہ عورت کنویں کے قریب پہنچی تو اس نے کہا قافلہ روک دو اور اس کنویں کے پانی سے میری پیاس بجھاؤ۔ وہ لڑکی تھی عورت تھی جس نے زندگی بھر لڑکیوں کی عزتوں کو بلیک میل کیا۔ قریب دیکھا گیا تو ایک کتا اسی کنویں کے کنارے ہانپ رہا تھا اور بغیر پانی کے وہ پیاسا مر رہا تھا۔ اس عورت نے کہا اس کتے کو کیا ہو گیا؟ تو اس کے نوکر چاکر نے کہا کہ مالکن یہ کتا پیاسا مر رہا ہے اور اس کے بچنے کی صورت نہیں ہے۔ اس نے معلوم ہے کیا کیا؟ جلدی سے اپنا چمڑے کا موزہ اتارا۔ اس عورت نے اپنے دوپٹے کو پھاڑا اس نے اور رسی بنائی، چمڑے کے موزے پہ اس نے پتھر رکھا تاکہ بیلنس برابر رہے۔ اس نے جلدی سے اس کو نیچے اتار دیا اور چمڑے کے موزے میں اس نے پانی بھرا، اور جب پانی اوپر آ گیا اس نے اپنے نوکر سے کہا ہٹ جاؤ۔ جب سب ہٹ گئے تو اس نے اسی چمڑے کے موزے سے نکلا ہوا پانی کتے کے منہ میں ڈالنا شروع کیا۔ کتا پانی پیتے 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 اللہ کا شکر ہے کہ زندہ ہو گیا۔ جب زندہ ہوا تر و تازہ ہوا تو بھاگ گیا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا اے میرے فرشتوں، میرا نام ممیت ہے، موت دینے والا، میں حی ہوں، زندگی دینے والا ہوں۔ اس کتے کو موت آ رہی تھی، اسے زندگی کس نے دی؟ میری صفت کس کے اندر پائی گئی؟ تو فرشتوں نے کہا میرے مولا ایک بدکار اور فاحشہ عورت، زندگی بھر عزتیں خرید کر بیچنے والی عورت تھی جس نے اپنے چمڑے کے موزے سے اس کتے کو پانی پلا کے اسے زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ نے کہا اے فرشتوں، دل کہے تو بولنا، اللہ کہتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنی اس بندی کو جہنمیوں کی کوکھ سے نکال کر کے جنت میں لا کے رکھ دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے سب سے بہتر دین اسلام ہے، تو صاحب و اسلام کسے کہتے ہیں؟ اس کا نام ہے شانتی، اس کا نام ہے سلامتی، اس کا نام ہے سکون۔ میں بڑی آسان باتیں کرتا ہوں، جو باتیں ٹف ہوتی ہیں اسے میں اسٹیج کے پیچھے کرتا ہوں۔ اسے سنیں آپ، بہت ہلکی طبیعت کا آدمی ہوں میں نے 30 سال دیکھے نعرے لگواتے ہوئے، مجھے زور سے بولنا بھی نہیں آتا، بے مقصد ہو گئی گفتگو۔ جانوروں کے حقوق کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ وعدہ کرو انشاءاللہ کسی جانور کو نہیں ماریں گے، وعدہ کرو انشاءاللہ۔ صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں کہ جن گھر کے دروازے اتنے موٹے ہو جائیں کہ فقیروں کی صدائیں اندر نہ جانے پائیں، ان گھروں کے بچے ہمیشہ بیمار رہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ پھر فرماتے ہیں صوفی صاحب، میری بہنوں سننا، فرماتے ہیں صوفی صاحب قبلہ کہ جن دروازوں پر کتے بھوکے سوتے ہیں راتوں کو، صوفی صاحب کہتے ہیں کہ ان کی تیسری چوتھی نسلیں بھوکی مر جائیں گی۔ 2 ہفتہ پہلے بغداد شریف میں غوث پاک کی بارگاہ میں تھا تو یہ تعلیم مجھے دی گئی تھی، گرمی کے دنوں میں اپنے گھروں کی چھتوں پر پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا۔ میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے کہ جو پرندوں کے لیے دسترخوان سجاتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو کبھی بھوکا نہیں رکھتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین۔ آپ بولو گے ایسے بھئی یہ کوئی جانوروں کی باتیں اسلام میں تقریر میں ہے، آپ آؤ گے تو آپ کو ملے گا۔